آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ السلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔ یا کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس آئے، حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی کہ نہیں، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔
کہ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی، ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسا ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا، کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی، تو ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی ہی سوچی تھیں، میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم،
ایک ہوتی ہے مرضی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں. یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں. ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے. حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ کو. جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے. انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے. تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں. تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے. تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا. اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک. یہ جو مرضی کو سمجھ لینا ہے نا، رضا کو. میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے. دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میں نے، میرا مطلب یہ ہے. ان کا بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے. 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو. اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر. یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا. ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے. اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں. نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و. نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی باتوں کا قیامت. داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں. خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں. غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں اور اس رنگ میں نہ پوری طرح. یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے. انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ. کمزور کچی باتیں نہیں. عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا. تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے. تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے. یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں. کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین. تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط.
کہ میرا دل کرتا ہے 2 لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغت اللہ میں رنگ گئے. ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا. یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ. سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق. پوری طرح صبغت اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے. حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا. دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے. وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے. جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں 2 پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری. لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی. یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے. ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں. بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی. اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہیں شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی. یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا. بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا. گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی. نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں. حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے. ایک بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی. کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے. کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں. فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں. اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے. کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں. میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں. فرمایا کرتے تو سنو لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں. اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر. یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے، وہ ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کرنا ہے۔ اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی، میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے۔ اس نے اعتراض کیا، دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد۔ حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی۔ اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑیں۔ اور میں آپ کو بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں اہل کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لیں، اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا۔ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا، کیا جواب دیں گے آپ دنیا کو؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی، اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں۔ ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا، اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا۔ ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق، اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے، تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے، اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق۔ فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا۔ اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں۔ آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہو، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو۔ لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو
تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دے، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی۔ اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں۔
एलानिया भी, छुपा के भी, दिन को भी, रात को भी। तो या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, वो अल्लाह के पास है। और राज है, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो रात को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं, छुपा के भी खर्च करते हैं। तफसीर रूहुल मानी ही को आप देख लें तो अल्लामा सैयद महमूद अलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का एक दफ़ा खर्च तो हमेशा करते रहते थे, एक दफ़ा इरादा बन गया। इस आयत के शान नज़ूल में लिखते हैं, एक दफ़ा इरादा बन गया कि मैंने 40,000 दिनार खर्च करने अल्लाह की बारगाह, और करने इस तरह है कि दिन को भी खर्च करने। और अगर कोई आदमी रात को लेना चाहे तो उसे ये ना महसूस हो कि ये तो सिर्फ उजाले में देने वाले हैं। अगर कोई रात की तन्हाई में लेने आएगा तो उसे भी देंगे, खर्च करेंगे अल्लाह के रस्ते में। और 10,000 दिनार, 40,000 कुल देने थे, 10 खर्च किए दिन को, 10 खर्च किए रात को। 10 उस वक़्त खर्च किए जब सारी दुनिया, ऐलान होता है ना चंदे का, तो सारे दे रहे होते हैं। 10 उस वक़्त खर्च कर दिया 10,000 दिनार, और फिर 10 छुपा के खर्च किया, 10 छुपा के भी खर्च किया। यानी उस वक़्त बीच मजमे के भी देना बाज़ों का बेहतर होता है कि दूसरों को भी रग़बत होती है, क्योंकि एक बंदा अगर कहीं खर्च करता है तो फिर दूसरे भी देख के खर्च करते हैं। तो जब सब दे रहे थे तब भी दिया, और जब कोई नहीं दे रहा था तो तब भी दिया, और दिन को भी दिया और रात को भी दिया। तो रब करीम ने फिर इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका को आप पढ़ें, उस पर आप गौर करें। एक मकाम नहीं, दर्जनों मकामात आपको ऐसे मिलेंगे। इसी तरह इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम हो गए तो इन पर फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खबरदार खौफ न करो, गम न खाओ। व अबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत पर, तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं उस जन्नत की जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया है। तो इमाम राज़ी कहते हैं ये जो कहा ना कि वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, फिर उन पर फरिश्ते उतरे और फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए उतरे। फरमाया ये भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में नाजिल हुई है। इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उस वक़्त कलमा पढ़ा था जब कोई और कलमा नहीं पढ़ता था। पहले मुसलमान हज़रत सिद्दीक़ अकबर आज़ाद मर्दों में से पहले मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा। राश देख के तो भाई आम जगह पर भी बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन तन्हाइयों में, इब्तदा में, बिल्कुल शुरू में जिस हस्ती ने सिर्फ जलवा वद्दुहा देखा, आज लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं कि सारी दुनिया जिधर जाएगी हमने उधर जाना है, जिधर रश ज़्यादा होगा उस वक़्त हम चलेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त कलमा पढ़ा जब इस्लाम पर तन्हाइयाँ थीं, गुरबतों का दौर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया किधर है, उन्होंने ये देखा कि मेरे महबूब की रज़ा किधर है। और फिर उस पर उन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तकलीफ़ें प्लेट में रख के नहीं गुलामी मिल जाया करती, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मार भी खाई, माल भी दिया, तकलीफ़ भी सही, ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। तो रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फ़ज़ाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है, और उनकी ज़िंदगी के शब रोज़ को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचो ताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक और बदर से लेकर फ़तह मक्का तक, हर मैदान, हर जगह, हर कूचा, हर नगर, तो एक ही बात समझ में आई है कि जिस तरह परवाना चराग के गिर्द घूम के ज़िंदगी गुजार देता है, घूम के ज़िंदगी गुजार देता है। रोशनी जहाँ नज़र आती है तो परवाना साथ ही नज़र आता है,
کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی رضا کو پا لینا، حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا۔ جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا۔ جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا۔ یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں پر سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا۔ کلمہ پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی۔ پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں۔ اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑی احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پر کے، تو جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داریاں، اس کا انہیں احساس، وہ ہر جگہ۔ یار بات کو سمجھو نا، اگر مدینے میں کوئی جنازہ ہے تو ابوبکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اگر کسی جگہ کسی غریب کی، مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے، بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھول کے کی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نہ فوراً نہ میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دتی راہ تیرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے،
ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے؟ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے، تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابوبکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں، اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابوبکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا ابوبکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابوبکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کانوں سے سنتا ہے. فرمایا ابوبکر تو میرے لیے اسی طرح ہی ہے، گویا میں تیری صورت میں ہی تو دنیا کو دیکھتا ہوں. تو عشق میں، پیار میں، وارفتگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انہیں عطا فرمایا وہ ہمیں سکھا گئے کہ حضور کی محبت میں جینا کیسا ہے، اس محبت کو نبھانا کیسے ہے، اور اس کے اندر تا دم آخری کس طرح کر کے وقت گزارنا ہے. بس شرط یہ ہے کہ سیکھیں، ان سے سیکھیں.